بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اچھا وقت آنے کی نشانیاں کون کون سی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا وقت آنے کی نشانی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی بھیجے تو تم برا بھلا مت کہو، بلکہ ان پریشانیوں پر صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب میں اچھا وقت آنے کی نشانی آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس کوئی پریشانی آ جائے، کسی کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دقت میں وہ پھنس جائے، تو اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ان پریشانیوں پر صبر کر لیتا ہے تو سمجھو کہ وہ اس کا اچھا وقت آ رہا ہے، اس کے اچھا ہونے کی یہ نشانی ہے۔ اور اچھا بندہ اللہ نے اس کو پسند فرمایا ہے اور اس کو صبر کی توفیق دی اور اس کو شکر کی توفیق دی، کیونکہ شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی جان، شکر کرنے والی زبان، ادا کرنے والی زبان اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اگر کوئی انسان پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، تو سمجھو کہ وہ اللہ کا سچا بندہ ہے، اس کا اچھا وقت ہونے کی یہ نشانی ہے۔ اور اگر وہ پریشانیوں پر گھبراتا ہے اور برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، برے برے جملے اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو سمجھو کہ اس کے گناہگار ہونے کی یہ نشانی ہے، اس کے اور زیادہ دقت میں پڑنے کی یہ نشانی ہے۔ اگر برائی پر یعنی پریشانی پر صبر کرتا ہے تو نیک ہونے کی یہ دلیل ہے، اور اس کے اچھائیاں یعنی اچھا وقت آنے کی یہ نشانی ہے۔ اور اگر برائیوں پر یعنی پریشانیوں پر، مصیبتوں پر وہ صبر نہیں کرتا ہے، اچھے جملے نہیں نکالتا ہے، برے برے جملے اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو سمجھو کہ وہ برا ہے، گناہگار ہے، اس کے پاس برا وقت آنے والا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ ہر پریشانی کے بعد ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد، ہر دقت کے بعد آسانی ہے۔ انسان کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے، بعد میں آسانی آتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، لیکن قوم مسلم کو نہ جانے کیا ہو گیا، ذرا سی پریشانی آ جائے تو غلط غلط جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اللہ کے شان میں ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ ایمان ہی ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور آقا ہمیں یہ بتائیے کہ اچھا وقت آنے کی نشانی کیا ہے، اچھا انسان کون سا ہے؟ تو حضرت علی داماد پیغمبر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اوپر پریشانی آ جائے، کوئی دقت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو کبھی کبھی نیک لوگوں پر پریشانی اور مصیبت اور دقت ان کا امتحان لینے کی وجہ سے آتی ہے۔ یعنی اگر کوئی نیک انسان ہے، پریشانی آنے کی دو صورتیں ہیں۔ پریشانی اگر کسی نیک انسان، نیکی یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اللہ کا سچا بندہ ہے، اور وہ کسی دقت میں پھنس جائے، کسی مصیبت میں پھنس جائے، کسی پریشانی میں پھنس جائے، تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ پریشانی جو دقت اس کے پاس آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہا ہے، اس کا امتحان لے رہا ہے، اور وہ پریشانیوں پر صبر کر رہا ہے تو وہ اللہ کا سچا بندہ ہے، اس کے اچھا وقت آنے کی یہ نشانی ہے۔ اور اگر کوئی انسان، اب یہ تو ہو گئی اچھے لوگوں کی نشانی، اور کوئی انسان راتوں دن گناہ کر رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے، چغل خوری کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کے اوپر پریشانی آ رہی ہے، دقت آ رہی ہے، تو یہ گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے نا، یہ گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ نیک کام کرنے کی وجہ سے جب پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیک انسان کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرما لیا ہے، اس کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور اگر برائی کی وجہ سے پریشانی آتی ہے تو سمجھو کہ وہ انسان گناہگار ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ پریشانی آتی ہے۔ تو ہر وقت کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ تو یہ میں نے پہچان بتا دی، پریشانی
نیک لوگوں پر آتی ہے تو وہ صبر کر لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دقت میں آپ پھنس جائیں، پریشانی میں پھنس جائیں، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، تو اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں ہیں، اس مصیبت کو، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے ہم کو آزاد فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے راستوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اور کوئی گناہ گار ہے، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب دیکھیے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے، یعنی کچھ ڈرا کر اور کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں کی کمی سے اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سناؤ ان صبر والوں کو۔ یعنی اللہ نے آزمائش بھیجی، ان کو ڈرایا اور ان کو بھوکا رکھا ہے، وہ بھوکے رہے، اور مال کم ہو گیا، مال میں نقصان ہو گیا، یا مال روزی کم آ رہی ہے، اور جانوں کی کمی ہو گئی، کچھ جانیں چلی گئی، انتقال ہو گیا، اور یا پھر باغات تھے، پھلوں کی کمی ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، اور کبھی جو ہے تمہیں آزمائیں گے ڈروں سے، ڈرا کر، اور بھوک سے تمہیں آزمائیں گے، تو تم اس پر بالکل بھی متزلزل مت ہونا، برے جملے اپنی زبان سے مت نکالنا، بلکہ ان باتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کے دیے پر صبر کر لینا، مال کی کمی ہو تو صبر کرنا، اولاد نہ ہو تب بھی صبر کرنا، ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو اللہ نے اس لیے تو فرمایا خوشخبری سناؤ ان صبر والوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور اللہ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیزو، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔